پورے داخل نہیں ہوئے، ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ فجر تا عشاء ہم نے ساری نمازیں پڑھ لی، کیا ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے؟ آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں جس قرآن کی شان یہ ہے وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مبین میں موجود نہ ہو۔ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں جس قرآن کی شان یہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مبین میں موجود نہ ہو۔ اے قرآن تو بتا، ہم تو کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں، ہم نبی کریم کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں کیسے داخل ہوا جائے؟ کہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مذہب اسلام کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم کا مشن کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان والے کی پہچان کیا ہے۔ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا اسلام میں کیسے داخل ہو، اے قرآن تو بتا ہم پورے مومن کیسے ہوگے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے رسول کے صحابہ ایمان لائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، ایمان کیسے لانا ہے؟ ایمان ایسے لانا ہے جیسے رسول کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھنے کا نام ایمان والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آج ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم سے زیادہ نمازیں وہ پڑھتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی برائی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتے ہیں، ہم اتنی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں جتنی نمازیں وہ پڑھتے ہیں جو حضور کے بارے میں معاذ اللہ بولتے ہیں محمد ہماری طرح بشر ہے، جو حضور کے بارے میں بولتے ہیں محمد بھر کے مٹی میں مل گئے، جو حضور کے بارے میں معاذ اللہ بولتے ہیں نبی کریم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ لوگ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ زیادہ نمازیں پڑھنا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو ایمان کی علامت یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن اویس قرنی، فیضان اویس قرنی، شان اویس قرنی۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا پتا چلا؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان نبی کریم کی الفت کا نام ہے۔ یہ جو آپ کا جلسہ ہر سال ہوتا ہے جشن اویس قرنی، آپ کو معلوم ہے اویس قرنی کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سچے پکے عاشق ہیں، اور ایسے عاشق ہیں آج آپ جانتے ہیں آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کی علامت کیا ہے؟ اگر دنیاوی عشق کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیاوی عشق اگر کسی سے کسی کو ہو جاتا ہے، جب تک عاشق کو معشوق کا چہرہ نہ دکھے اسے چین نہیں آتا ہے، جب تک محبوب کی محب سے بات نہ ہو جائے اسے قرار نہیں آتا ہے۔ عاشق معشوق کو دیکھے گا ضرور، چاہے کتنا بھی سفر کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں سرکار سیدنا اویس قرنی موجود تھے، لیکن آپ سرکار اویس قرنی کی تاریخ کو پڑھیں، اویس قرنی کی سیرت کو پڑھیں، کبھی بظاہر نبی کریم سے اویس قرنی کی ملاقات نہ ہو سکی، وقت کی قلت دامن کی رہتی، اس اشارے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بظاہر ملاقات نہیں ہو سکی، اور ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے تشریف بھی لے گئے تب بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ جانتے ہیں نبی کریم کا جو ظاہری زندگی میں چہرہ دیکھ رہے تھا، ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس خوش نصیب انسان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور اگر حضور کا چہرہ نہ دیکھا وہ انسان صحابی نہیں ہے، اور کسی نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گیا، کسی نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی میں شمار ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اویس قرنی صحابی نہیں ہے لیکن اویس قرنی تابعی ہے، اور کیسے تابعی ہے؟ چہرہ دیکھا تو صحابی ہو گئے۔ اشارہ دے رہا ہوں پیارے، واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، اویس قرنی تابعی کا نام ہے، اور جنہوں نے چہرہ دیکھا اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔
बताना ये चाहता हूँ मोहब्बत का उसूल क्या है, मोहब्बत का ज़ाबिता क्या है। जब मोहब्बत होती है तो आशिक माशूक को देखेगा ज़रूर। मोहब्बत की मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपको बताना चाहता हूँ महबूब मुहिब को देखेगा ज़रूर, चाहे उसको कोई भी जतन करना पड़े देखेगा ज़रूर। लेकिन ओवैसे करनी तो ऐसे आशिक रसूल है जिसकी दास्तान बयान की जाती है। जब मोहब्बत की बात आती है तो ओवैस का जिक्र ज़रूर होता है, जब प्यार की बात आती है तो ओवैस का तज़किरा ज़रूर होता है। उवैस तुम्हारा जिक्र हर जगह हो रहा है, तुम्हारा तज़किरा हर जगह हो रहा है, और बज़ाहिर तुमने हुजूर को देखा नहीं है। और देखा तो देखा कैसे है, आप देखें तो सही। सहाबी का मर्तबा कितना बड़ा होता है, कोई कितना भी बड़ा गौस हो, कितना भी बड़ा कुतुब हो, कितना भी अपने वक्त का आलिम हो, कितना भी बड़ा वली कामिल हो, किसी अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और जिसने सरकार को देखा उसको सहाबी कहते हैं, जिसने सहाबी को देखा उसको ताबई कहते हैं। अब आप सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये एक ऐसा आशिक है जिसको दुनिया उवैस के नाम से याद करती है, जिसको दुनिया उवैस के नाम से जानती है। सरकार सैयदना उवैस करनी की शान क्या है। सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ की जब औराक की बरकरदारी की गई तो सरकार उवैस करनी के बारे में ये मिला, बज़ाहिर हुजूर को कभी नहीं देखा, लेकिन जब वो लोग हजरत उवैस करनी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, मकाम देखे कितना ऊंचा है, मर्तबा देखे कितना ऊंचा है, स्टेटस देखे कितना ऊंचा है। जब सरकार उवैस करनी की बारगाह में नबी करीम के वो गुलाम पहुंचे जिन्होंने फजर में सरकार को देखा, ज़ोहर में सरकार को देखा, असर मगरिब और इशा में सरकार को देखा, जिनको सरकार उमर इब्न खत्ताब कहा जाता है। जब सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे हैं तो सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में बैठे हैं। सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब आशिकों को आते हुए देखा है तो जब आशिक आता है और कोई अपने महबूब के पास से आशिक आता हुआ मिलता है तो वो आशिक की खैरियत बाद में पूछता है, पहले महबूब के बारे में पूछता है, मेरा महबूब कैसा है, महबूब के बारे में पूछता है, महबूब की हालत कैसी है। वही मिजाज है उवैस करनी का। सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मौलाए कायनात से पूछा है, ऐ मौलाए कायनात, उमर इब्न खत्ताब से पूछा है, तुमने 12 नबी करीम का चेहरा देखा है, तुमने 12 हुजूर की ज़ियारत की है, जरा बताओ तो सही मेरा महबूब कैसा है, जरा बताओ तो सही मोहम्मद अरबी कैसे है, जरा बताओ तो सही आमिना का लाल कैसा है। उस चेहरे के बारे में पूछा जा रहा है जिस चेहरे को देखने की तुम्हारी भी तमन्ना है, जिस चेहरे को देखने की मेरी भी तमन्ना है, हर आशिक की तमन्ना है। और आशिक कहता क्या है, आज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आशिक, हर आशिक की एक ही सदा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुना है आशिकों के ख्वाब में तुम खूब आते हो, मेरे भी ख्वाब में तशरीफ लाना या रसूल अल्लाह। हर आशिक की तमन्ना है। अब हजरत उवैस ने सवाल किया है मौलाए कायनात से, हजरत उवैस ने सवाल किया है हजरत उमर इब्न खत्ताब से, तुमने 12 देखा है नबी करीम को, तुमने 12 देखा है आमिना के लाल को, तुमने 12 देखा है नबी कौनैन को, जरा बताओ तो सही आमिना का लाल कैसा है। तो आमिना के लाल के बारे में जब मौलाए कायनात कहते हैं, अरे उनकी शान तो ये है जो हजरत हसन ने कही थी, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिल निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। और इसको ना समझे हो तो इसको समझो, उनकी शान ये है जो मेरे इमाम ने कही, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तलाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सलाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उनकी शान ये है जो एक और मकाम पे मेरे इमाम ने कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे उनकी शान ये है जो बच्चा बच्चा सुन्नी का कहता है, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उनकी शान ये है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पूछ कौन रहा है, पूछ वो रहा है जिसने कभी नहीं देखा। कौन पूछ रहा है, वो जिसने बज़ाहिर कभी नहीं देखा। अब सवाल किया, 12 देखा, 12 देखा, दिन में कितनी बार देखते हैं, कहा दिन में कितनी बार देखते हैं, अंदाजा नहीं। जब दिल बेचैन होता है आमिना के लाल को देखते हैं दिल को सुकून मिल जाता है। बोले सुभान अल्लाह।
جب دل میں اقرار ہوتا ہے، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتے ہیں دل کو چین مل جاتا ہے۔ اب حضرت اویس نے کہا یہ بتاؤ جب اتنے بار دیکھا کہ تمہیں خود یاد نہیں کتنے بار دیکھا، ذرا یہ بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابروئے مبارک جن کو ہم بھوے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھوے کہتے ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ ذہن میں رہے ورنہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ اویس پوچھ رہے ہیں جنہوں نے بظاہر کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یہ بتاؤ نبی کریم کی ابروئے مبارک آپس میں ملی ہوئی ہیں یا جدا جدا ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب بھی خاموش اور مولا کائنات دونوں خاموش۔ کہا دیکھا تو آ رہا ہے لیکن کبھی اس پہ نظر نہیں گئی۔ سبحان اللہ، بولے کبھی نظر نہیں گئی، دیکھا تو آ رہا ہے۔ اور پھر کہا اویس تم تو دیوانے کہلاتے ہو محمد عربی کے، تم تو بہت پکے عاشق کہلاتے ہو محمد عربی کے، جب اتنی محبت تھی جب اتنا پیار تھا تو کبھی دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے، کبھی مدینہ الرسول کیوں نہیں پہنچے؟ اویس نے کہا یہ باتیں دیوانی کی ہیں، ان کو جانے دو، ذرا تم میرے سوال کا جواب تو دیتے جاؤ۔ تم نے میرے محبوب کو بارہا دیکھا ہے، میں نے تو بظاہر نہیں دیکھا لیکن تم نے تو بارہا دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کی ابروئے مبارک آپس میں ملی ہے یا جدا جدا ہے؟ دونوں نبی کریم کے صحابی خاموش ہیں۔ اب اویس نے کہا خاموش کیوں ہو؟ ابھی تو دعویٰ کر رہے تھے کہ بار بار دیکھا ہے، ابھی تو دعویٰ کر رہے تھے کہ کتنے بار دیکھا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، اب میرے ایک سوال کا جواب نہ دے پائے، دونوں خاموش ہیں۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھے، اویس کا عشق بولا تم نے بار بار دیکھا ہے، کتنے بار دیکھا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں میرے محبوب کی ابروئے مبارک کیسی ہے۔ اب دونوں حیران ہیں، جس نے کبھی نہیں دیکھا وہ ان کو بتا رہا ہے، جنہوں نے بار بار دیکھا جس نے کبھی نہیں دیکھا وہ ان کو آگاہ کر رہا ہے، جنہوں نے نہ جانے کتنے بار دیکھا۔ اب دونوں تجسس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کی ابروئے مبارک کیسی ہے؟ اویس قرنی نے جواب دیا مصطفیٰ جان رحمت شمع مذہب ہدایت نوشہ مذہب جنت کی ابروئے مبارک اگر کوئی قریب سے دیکھنے والا دیکھتا تو آپس میں ملی ہوئی نظر آتی، اور دو آپس میں ملی ہوئی نظر آتی، اور دور سے دیکھنے والا دیکھتا تو دونوں ابروئے مبارک آپس میں جدا جدا نظر آتی۔ اب یہ سوال سنا ہے تو حیرت میں آ گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عاشق سے کہنے لگے اویس بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تم نے کبھی نہیں دیکھا اور اتنی باریک سی بات پہ تمہاری نظر ہے؟ تو اویس نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی میری آنکھوں سے میرے محبوب کا چہرہ اوجھل نہیں ہوتا ہے، وہ تصویر وہ آئینہ نبی کریم کی صورت میں ہر وقت میری آنکھوں میں موجود رہتا ہے۔ اور کیا کہا دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے۔ ہاں دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، یعنی حقارت کی نظر سے دیوانے کو مت دیکھو، دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانہ جب انسان بن جاتا ہے تو دیوانہ تو کوئی اتنے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی دیوانہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس سے حضور کی شریعت کا حکم بھی اٹھ جاتا ہے، حضور کی شریعت کا حکم بھی اٹھ جاتا ہے، کوئی دیوانے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں دیوانہ بنائے تو دیوانہ اسی چوکھٹ کا بنائے جس چوکھٹ کا دیوانہ اویس قرنی کو بنایا۔ جب اس کا دیوانہ ہم بن جائیں گے، اس چوکھٹ کے دیوانے ہم ہو جائیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ تو ہمارا شمار بھی انہی میں ہوگا جن لوگوں میں آقا کریم کے عاشقوں کا شمار ہو گیا، اور جب ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں آنا بھی ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب قبر میں پہنچیں گے، قبرستان کے پاس میں بیٹھے ہیں، قبر میں پہنچیں گے، بڑا خوف کی جگہ ہے قبرستان، بڑا خوف آتا ہے قبر کو دیکھ کر، لیکن جب دیوانے بن جائیں گے تو قبر میں جائیں گے تو امام اہل سنت کی زبانی یہ کہتے ہوئے جائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی آخری شعر جب قبر میں جائیں گے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنے قبر میں جائیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو چہرہ دکھایا جائے گا اور ہم سے منکر نکیر پوچھیں گے بتاؤ کون ہے تو مفتی اعظم ہند کی زبانی انشاءاللہ ہر عاشق رسول کہے گا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو بولے سبحان اللہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو تو وہی تصویر جو دکھائی جائے گی ہم کہیں گے لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم